بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ادریس خان۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑے فیصلے کے بعد جو ہے نون لیگ جو ہے ڈٹ گئی ہے۔ نون لیگ جو ہے اپنا جس طرح سے وہ اپنی گنڈا گردی، جس طرح سے بدماشی دکھاتی ہے، جس طرح سے ان کو بدماش جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اداروں کو نہیں مانتی، وہ ہمیشہ اپنی کرتی ہے۔ اب بھی وہی ہوا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم جاری کیا کہ کل ہی جو ہے الیکشن کروائے جائیں، اور الیکشن کمیشن نے جو ہے اس کے اوپر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، اور ابھی تک یہی اطلاعات ہیں کہ کوئی کل الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن بھی تیار نہیں ہے، اور ہمیں الیکشن کروانے کے لیے، بلداتی الیکشن کروانے کے لیے ہمیں 4 سے 5 ماہ درکار ہوں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت صورتحال ہے کہ اسلام آباد جو ہے دہشت گردوں کے نشانے پہ ہے، ایک دھماکہ پہلے ہو چکا ہے، اور مزید خطرہ ہے کہ اس الیکشن کے دوران کوئی جو ہے اپنا غیر معمولی واقعہ نہ پیش آ جائے، کوئی جو ہے اپنا اندوناک ثانیہ نہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور ہم اس فیصلے کے حوالے سے عدالت میں بھی جائیں گے، انٹرا کورٹ اپیل بھی کریں گے۔ ابھی تک جو ہے یہ اطلاعات ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے انٹرا کورٹ اپیل کے لیے جو ہے اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا ہے، اور ان کو بقول ایڈوکیٹ جنرل صاحب انہوں نے کہا کہ اس وقت عملہ سارا جا چکا ہے، تو کل ہی انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوگی، اور کل ہی یہ معاملہ جو ہے کچھ ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو صدیق جان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، بول نیوز کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے جو ٹویٹس کی ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو دیکھا ہے، تو ان کی ٹویٹس نے آگ لگا دی ہے۔ صدیق جان صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈنڈے اور عدالتوں کے کندھے پر اقتدار میں آنے والی امپورٹڈ سرکار عوام میں جانے سے اتنی خوف زدہ ہے کہ اس وقت ہر جگہ کالز کر رہے ہیں کہ عدالت کھلوائیں اور ہمیں عوام کے سامنے جانے سے بچائیں۔ کب تک یہ ڈنڈا آپ کو عوامی غیظ و غضب سے بچائے گا؟ ایک نہ ایک دن عوام میں جانا تو پڑے گا۔ جان صاحب، یہ تو حقیقت ہے کہ عوام میں ان کو جانا پڑے گا۔ یہ آج نہیں، کل نہیں تو پرسوں عوام میں تو ان کو لازمی جانا پڑے گا۔ یہ کب تک جو ہے سہارے لیتے رہیں گے؟ یہ کب تک جو ہے عدالتی فیصلوں اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے اپنا بلبوتے کے اوپر آخر کب تک عوام سے بھاگیں گے؟ عوام سے جو ہے یہ اپنا ان کی عدالت میں جانے سے آخر کب تک کتراتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن ان کو عوام میں جانا ہوگا، عوام ہی حقیقی فیصلہ سنائے گی کہ کون جو ہے اپنا سچائی اور کون جھوٹا ہے۔ کیونکہ جس طرح سے اس وقت عوام کے اندر عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، اصل ڈر خوف ان کو ہی ہے کہ کہیں نہ اگر عمران خان صاحب آ گئے واپس، اگر عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار ملا، تو پھر ان کا جو حشر نشر ہوگا، جو ان کے ساتھ جو اپنا گہرا تنگ ہوگا، جس طرح سے ان کو پتا ہے کہ ان کا مقدر جیل ہے، جس طرح سے ان کو بہت تیزی کے ساتھ رجیم چینج کے بعد جس طرح سے ان کے لیے انصاف ملا، جس طرح سے ان کے لیے عدالتیں لگیں، جس طرح سے جو ہے اداروں نے ان کو ریسکیو کیا، یہ سارا ختم ہو جائے گا۔ پھر سے وہی جو کیسز ہیں دوبارہ کھلیں گے، دوبارہ یہ ان کا مقدر جیل ہوگا۔ تو اب یہ تمام مافیاز اکٹھے ہو چکے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنا الیکشن سے بھاگا جائے اور عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کیونکہ آج علی نواز اعوان صاحب جو اسلام آباد کے جو ہے رہنما ہیں، مرکزی رہنما ہے تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے پچھلے 6 سے 7 ماہ سے جو ہے اپنا انتخابی مہم میں ہے، فیلڈ میں ہے، عوام کے ساتھ ہیں، تو ہماری تیاری تو مکمل ہے۔ آج الیکشن ہو، رات ہو، پرسوں ہو، چاہے جب بھی الیکشن ہو، تو ہم تو تیار ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم عدالتی حکم کا جو ہے اپنا وہ خوش آئند ہے، جس طرح سے عدالتی حکم آیا ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جیت ہماری ہونی ہے، کیونکہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں، اس وقت بڑا عجیب سا منظر ہے۔ وہ وہاں پر ایک عجیب جو ہے سوگ ہے، سوگ کا سما ہے، ایک ماتم
جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے، اور شہباز شریف صاحب اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ اگر کیونکہ ان کی 27 کلومیٹر کے اوپر ایک حکومت پھیلی ہوئی ہے، اگر یہاں سے اسلام آباد میں جو ہے بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد عمران خان صاحب تو یہاں پر کلین سویپ کریں گے، جس طرح سے جو حالات ہیں، جس طرح سے جو واقعات ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں۔ اسلام آباد سے جو ہے عمران خان صاحب اگر کلین سویپ کرتے ہیں اور جو ہے میئر ان کا آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب کے جو اختیارات ہیں وہ بھی کم پڑ جائیں گے، یعنی 27 کلومیٹر کا تو 27 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے جو ہے ڈراؤنا خواب بن چکا ہے کہ ابھی اسے ان کو جو ہے اپنا ایک لالے پڑ گئے ہیں کہ اگر یہاں سے تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو ان کا اقتدار کم ہو جائے گے، ان کے اختیارات کم ہو جائیں گے۔ تو اس وقت ہلچل ہی ہلچل ہے اسلام آباد کے اندر۔ اسلام آباد کے اندر نامعلوم افراد جو ہیں وہ بھی اس وقت حرکت میں آ چکے ہیں، وہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو ریسکیو کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو جو ہے بچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو بھی رکوایا جائے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کہ آیا کہ واقعی جو ہے وہ امپورٹڈ جو سرکار ہے، ان کے سہولت کار ہیں، وہ اس حکومت کو بچا پاتے ہیں، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر ڈٹ جاتی ہے، اور اگر کل الیکشن نہیں ہوتے تو کیا آیا کہ واقعی الیکشن کمیشن اور اس حکومت کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی ہوگی یا پھر نہیں، یہ بھی ہمیں کل پتا چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب خبریں آ رہی ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے اپنا عدالت کھل سکتی ہے اور عدالت کوئی ایک فیصلہ بھی جاری کر سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کو ٹائم دے دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ حکومت کو جو ہے اپنا ایک طرح سے ان کو سہولت دی جائے کہ وہ جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 4 سے 5 وقت کا ٹائم لگے گا، تو ہو سکتا ہے ان کو ٹائم دے دیا جائے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو صدیق جان صاحب کی ایک اور ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح سے انہوں نے اپنا نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات بھی اٹھائے ہیں۔ تو انہوں نے دوسری اپنی ٹویٹ میں جو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دینے والوں، جسٹس عامر فاروق کی عدالت کے بجائے عوامی عدالت میں جاؤ اور کل الیکشن لڑو۔ حکومت تمہاری، اسٹیبلشمنٹ تمہاری، عدالتیں تمہاری، مافیاز تمہارے، اکیلے عمران خان سے کیوں ڈرتے ہو؟ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے بھاگ تو ایسے رہیں جیسے الیکشن نہ ہو تمہاری موت ہو۔ صدیق جان صاحب، یہ بات تو حقیقت ہے کہ یہ الیکشن جو ہے اپنا ان کے لیے موت ہے۔ اگر یہ الیکشن ہو جاتے ہیں، عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے، عمران خان صاحب کے بیانیے کو مزید تقویت ملے گی، مزید جو ہے وہ مضبوطی جو ہے اس میں آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ورکر ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، ان کو بھی ایک طرح سے انرجی ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھنا ہوگا کہ نون لیگ جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا، جس طرح انہوں نے جی ٹی روڈ پہ ایک پوری ریلی نکالی تھی، باؤجی اس میں شامل تھے، نواز شریف صاحب نے جس طرح سے نعرہ لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ووٹ کو عزت دو کہ جو اپنا ہیں لوگ، ووٹ کو عزت دو کہ جس طرح سے دعوے دار ہیں، ٹھیکیدار ہیں، اب دیکھنا ہوگا کہ یہ ووٹ کو عزت دیتے ہیں یا پھر ان کی پامالی کرتے ہیں یا پھر کوئی اور معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اب دیکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ گئے تو ان کے جو ہے کیسز کھل جائیں گے، ان کے معاملات کھل جائیں گے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اگلی جو ہے اپنا صدیق جان صاحب اپنی اگلی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت الیکشن سے فرار کے لیے عدالت کھلوانا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کو شریف خاندان کے لیے عدالت نہیں کھولنی چاہیے۔ وہ عدالت جو دن دہاڑے اعظم سواتی کو ریلیف دینے میں بے بس ہے، اگر وہ رات کو پی ڈی ایم کے لیے کھلی تو اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ یہ تو حقیقت ہے، جس طرح سے اعظم سواتی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کو فٹ بال بنایا گیا، جس طرح سے ان کو بلوچستان پھر سندھ پھر جو ہے ان کو پورے ملک میں گھمایا گیا، جس طرح سے ان کی تذلیل کی گئی، جس طرح سے ایک 75 سالہ بزرگ کے ساتھ جو سلوک رکھا گیا، اس کے اوپر عدالتیں خاموش تھیں، جس کے اوپر ادارے خاموش تھے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اور
اگر عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں، اگر عمران خان صاحب جو ہے کل کو یا اگلے ایک ہفتے میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جیت یقینی ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صدیق جان صاحب اپنی اگلی ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ اگر تو اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہو چکی ہے تو شریف خاندان کی خاطر اسلام آباد ہائی کورٹ کسی صورت نہیں کھلے گا۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے یا ابھی بھی وہ سہولت کار بنی ہوئی ہے، یا ابھی بھی وہ جو ہے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے متحرک ہے، یا پھر معاملات کچھ اور ہیں۔ جس طرح سے یہ ایک توقع تھی، یہ ایک اپنا امید تھی کہ اس نئے سیٹ اپ کے آنے کے بعد، جنرل عاصم منیر کے آنے کے بعد ادارے جو ہے نیوٹرل ہو جائیں گے، ادارے اس طرح سے امپورٹڈ سرکار کو جو ہے اپنا مدد فراہم نہیں کریں گے، اس طرح سے ریسکیو نہیں کریں گے جس طرح سے وہ کرتے آئے ہیں، جس طرح سے انہوں نے ان کو یہاں پر جو ہے ملک کے اوپر جس طرح سے نازل کیا، جس طرح سے ملک جو ہے ان کے حوالے کیا، جس طرح سے اقتدار ان کے حوالے کیا، جس طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جس طرح سے شہباز گل کو ننگا کیا گیا، اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوا، اس کے ساتھ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر ارشد شریف صاحب کی شہادت ہے، اس کے علاوہ صحافیوں کو ڈرانا، دھمکانا، چینلز پہ کال آنا کہ عمران خان صاحب کو بلیک آؤٹ کر دو، عمران خان صاحب کو نہ دکھاؤ۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے آنے کے بعد جو ہے ان معاملات میں تیزی آتی ہے یا پھر یہ رک جاتے ہیں، یہ تو ہمیں آنے والے دنوں میں پتا چلے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں پتا چلے گا کہ کل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس پورے معاملے میں کیا فیصلہ دیتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن تو تیار ہے انٹرا کورٹ اپیل کے لیے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کہ آیا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اپنے معزز جو ہے جج صاحب کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہیں، یا پھر جو ہے اپنا اس حکومت کو جو ہے کوئی سہولت دیتے ہیں، کوئی ریلیف دیتے ہیں۔